والے لوگ زندہ بچیوں کو دفن کرتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ تو اللہ کریم اولادوں کو ذبح کرنا، زندہ دفن کرنا، قتل کرنا، اس رسم کو ختم کرنے کے لیے انتخاب کیا سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا کہ جب ایک انسان کی قربانی سے منتقل ہوا حیوان کی قربانی کی طرف، انسانوں کی قربانی کو ختم کیا، اس رسم کو ختم کرنے کے لیے انتخاب کیا ابراہیم علیہ السلام کا، تاکہ لوگوں کی اولادوں کی حفاظت ہو، نسلوں کی حفاظت ہو، اس امت کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر سختی کا معاملہ نہ ہو۔ انسانی قربانی سے منتقل کیا حیوانی قربانی کی طرف، اور انتخاب کیا نمونے کے طور پہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا، اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ اپنی اولاد کو ذبح کرتے تھے، تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں۔ دوسرا سبب جو قرآن ذکر کرتا ہے کہ انسان کے دل میں سب سے زیادہ محبت ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی۔ جہاں پہ اللہ کی محبت ہے وہاں پہ اولاد کی محبت غلبہ نہ کرے، وہاں پہ مال اور دولت کی محبت غلبہ نہ کرے، کسی چیز کی محبت غلبہ نہ کرے، انسان ہر چیز کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے پہ آمادہ ہو جائے۔ تو اس کی مثال اللہ کریم نے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو بنایا ہے۔ قرآن مقدس میں 69 مقامات پہ ابراہیم پیغمبر کا نام ذکر کیا گیا، ایک کم 70 مقامات پہ ابراہیم پیغمبر کا نام ذکر کیا گیا۔ اب قرآن اٹھا کے دیکھو، جہاں پہ اللہ کریم نے ابراہیم پیغمبر کا نام لیا ہے، ہر مقام کے اوپر ابراہیم پیغمبر کی تعریف ذکر کی گئی، اور نماز میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے نام کو باقی رکھا۔ جس وقت آپ درود پڑھتے ہو نبی علیہ السلام کے لیے، ساتھ حضرت ابراہیم پیغمبر کے لیے۔ حج کے مناسک پورے جو ہیں یہ ملت ابراہیمی ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ تو اللہ کریم نے پیغمبر کو بھی حکم دیا، میرے پیغمبر واتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے پیغمبر آپ بھی ابراہیم پیغمبر کی ملت پہ چلو۔ ملت کی نسبت ہمیشہ نبی اور رسول کی طرف ہوتی ہے، دین کی نسبت ہمیشہ اللہ کریم کی ذات کی طرف ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام لمبا زمانہ اللہ کریم سے اولاد مانگتے رہے، 120 سال کا زمانہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے نہ لڑکی دی ہے نہ لڑکا دیا ہے۔ اب یہ اللہ کریم کے اختیار میں ہے۔ قرآن پاک نے ذکر کیا کہ ہم جس کو چاہیں اولاد عطا کریں، جس کو چاہیں لڑکیاں دیں یا لڑکے دیں یا ملا کے دیں، جس کو چاہیں ہم بالکل ہی کچھ نہ دیں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا إِنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیر۔ فرمایا جس کو چاہیں ہم لڑکے عطا کریں، جس کو چاہیں ہم لڑکیاں عطا کریں، جس کو چاہیں وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، جس کو چاہیں ہم بانجھ کر دیں۔ کیوں؟ إِنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیر، اس لیے کہ علم بھی میرا ہے، قدرت بھی میری ہے۔ کوئی بھی اللہ کریم کے سامنے جو ہے کوئی کام کر نہیں سکتا، کوئی زبردستی کوئی چیز لے نہیں سکتا۔
ابراہیم پیغمبر نے اللہ کریم سے مانگنا شروع کیا ہے، فرمایا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اپنی طرف سے کوئی صالح لڑکا عطا کر، ہب لی من الصالحین، مجھے اپنی طرف سے عطا کر، اس لیے کہ میرا اختیار کوئی نہیں، میرے پاس طاقتیں ختم ہو چکی ہیں، قوتیں ختم ہو چکی ہیں، ہب لی، کوئی اپنی طرف سے مہربانی کر دے، من الصالحین، کوئی صالح لڑکا عطا کر۔ 120 سال کا زمانہ گزرا ہے، اللہ کریم نے نہیں بتایا کہ تمہیں دوں گا یا نہیں دوں گا، اس لیے اللہ کریم اس بات کو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ کمال ہے میرے پیغمبر ابراہیم کا، 120 سال کا زمانہ مجھ سے مانگتا رہا، میں نے نہ تو یہ کہا کہ میں دوں گا اور نہ ہی میں نے منع کیا کہ نہیں دینا۔ تو فرمایا کمال ابراہیم پیغمبر کا کہ 120 سال کا زمانہ، ایک لمحے کے لیے بھی میں خدا سے نا امید نہیں ہوا۔ تو پھر ہمارا قانون یہ ہے کہ آدمی مانگتا کم ہے، ہم دیتے زیادہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لڑکا مانگا، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح لڑکا عطا کر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اے ابراہیم پیغمبر تو نے لڑکا مانگا ہے، 120 سال کا زمانہ تو نے صبر کیا ہے، ابھی میرا ابراہیم میں تجھے لڑکا بھی دوں گا، صرف لڑکا نہیں، لڑکا تیرا ہوگا، نبی اور رسول وہ میرا ہوگا۔ تو نے صرف لڑکا مانگا ہے، میں تمہیں لڑکا بھی دوں گا، لیکن ایسا لڑکا جو نبی بھی ہوگا، جو رسول بھی ہوگا، جس کے خاندان سے آگے نبوت اور رسالت کا سلسلہ میں ہمیشہ کے لیے جاری کر دوں گا۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، بڑا بردبار لڑکا، بڑا حلیم لڑکا میں اپنا نبی اور رسول بھی بناؤں گا۔ فرمایا بغلام حلیم، بڑا صابر لڑکا میں عطا کروں گا میرا ابراہیم پیغمبر۔ اللہ نے 2 لڑکوں کی بشارت دے دی، ابراہیم علیہ السلام نے 1 مانگا، اللہ نے 2 لڑکوں کی بشارت دی۔ ایک پہ فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، دوسرے مقام پہ فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، علیم سے مراد حضرت اسحاق ہے اور حلیم سے مراد حضرت اسماعیل ہے۔ لڑکا 1 مانگا، اللہ کریم نے 2 کا وعدہ کر دیا اور فرمایا دونوں نبی اور رسول ہوں گے۔ میرا ابراہیم تیری نسل سے میں 448 کے قریب انبیاء اور رسول لے کے آؤں گا۔ یہ صبر ہے ابراہیم پیغمبر کا۔ فرمایا جو لڑکا 120 سال کا زمانہ مانگتے رہے، اب آگے اللہ کریم نے حکمت نہیں بتائی کیوں 120 سال کا لمبا زمانہ انتظار کروایا۔ اللہ کریم یہ بات سمجھانا چاہتے تھے جہاں مخلوقات کی طاقتیں ختم ہو جائیں، خالق کی طاقتیں وہاں سے شروع ہونے لگتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ جوانی میں ابراہیم پیغمبر کو اولاد دے دیتا تو اللہ تعالیٰ کا تو نام کسی نے نہیں ذکر کرنا، فرمایا وہ تو نبی ہیں، اپنے گھر میں اولاد پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے زکریا پیغمبر کو بھی آخر زمانے میں دیا اور ابراہیم پیغمبر کو بھی آخر زمانے میں دیا۔ تو لڑکا جس وقت پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی کچھ ایام کے بعد اللہ کریم نے حکم دیا کہ فلسطین سے اس کو جا کے لڑکے اور لڑکے کی ماں کو جنگل ویران میں جا کے چھوڑ کے آ جاؤ۔ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ابراہیم اس کو جا کے ویران جنگل میں فلاں فلاں مقام پہ جا کے چھوڑ کے آؤ جہاں پہ 2500 سال کا زمانہ گزرا ہے، جس سرزمین کے اوپر کسی انسان کا پاؤں بھی نہیں آیا۔ اتنی ویران جگہ ہے
کہ وہاں پہ 2500 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، کسی انسان کا پاؤں اس علاقے میں نہیں آیا، وہاں پہ جا کے چھوڑ کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجر اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا، جو کہ کچھ ایام کے ہیں، فرمایا جاؤ جا کے جنگل ویران میں چھوڑ کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں یہاں پہ چھوڑ کے جو ہے، اب وہاں پہ یہاں پہ نہ کوئی بیت اللہ ہے، نہ آبادی ہے، نہ کوئی انسان گزرا ہے، یہ جنگل ویران کی جگہ ہے۔ اب یہ لمبا واقعہ ہے، قرآن نے ذکر کیا جس وقت بچہ تنہائی کی حالت میں، باپ فلسطین میں، ماں مکہ معظمہ میں، اسماعیل پیغمبر اللہ کریم نے 120 سال کے بعد لڑکا دیا، فرمایا بھی بس پیدا ہو گیا، فوری دونوں کے درمیان جدائی کر دی۔ اب اتنے لمبے زمانے کے بعد اللہ نے اولاد دے کے پھر جدا کر دیا، فرمایا تاکہ بیٹے کی محبت میرے خلیل کے دل میں کسی طریقے سے بھی غلبہ نہ کر سکے۔ اس لیے خلیل ہوتا ہی وہ ہے جو جسم اور روح دونوں اللہ کریم کی ذات کے ہمیشہ تابع ہو جائیں، جس میں صرف اور صرف محبت ہو اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی محبت نہ ہو۔ جنگل ویران میں چھوڑ دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام چند کھجوریں اور پانی دے کے وہاں پہ گزارا کرتے رہے۔ اب اسی مقام کے اوپر پورا حج کا جو مناسک ہے، ایک ایک چیز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، حضرت ابراہیم پیغمبر کی سنت ہے۔ تو اللہ کریم نے نبی علیہ السلام کو کیا حکم دیا کہ میرے پیغمبر آپ کو حکم دیا جاتا ہے کیا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پہلے فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، میرا پیغمبر میرے پیغمبر ابراہیم کی ملت کی پیروی کر۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرا نبی تو بیت اللہ میں وہاں پہ کھڑا ہونا ہے جہاں پہ میرا خلیل کھڑا ہوا کرتے تھے۔ اب اس سے بڑھ کے اللہ کریم کے ساتھ کوئی محبت ہو سکتی ہے؟ فرمایا میرا پیغمبر وہاں پہ کھڑا ہو جہاں پہ میرا ابراہیم خلیل اللہ کھڑا ہوتا تھا۔ اللہ کریم کو وہ مقام محبوب ہے، وہ جگہ محبوب ہے، وہ عادات محبوب ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہیں۔ اب صفا مروہ پہ دوڑنا یہ ابراہیم پیغمبر کی سنت ہے، حضرت ہاجر یہاں پہ چلتی رہی۔ شیطانوں کو کنکر مارنا ابراہیم پیغمبر کی سنت ہے، جانور کو ذبح کرنا ابراہیم پیغمبر کی سنت ہے، بیت اللہ میں وہاں پہ جہاں پہ نفل پڑھنے وہ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ہے، بیت اللہ کا بنانا ابراہیم پیغمبر نے بنایا ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ ساری آزمائشوں سے گزارا، آخری بڑی آزمائش جو تھی کہ کوئی بھی انسان اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوتا نہیں ہے، تو اللہ کریم نے یہ آخری آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بڑی آزمائش دی۔ اس لیے قرآن نے کہا ہم نے بڑی آزمائشوں میں ابراہیم کو آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، پورا مکمل طور پہ میرا خلیل کامیاب ہوتے رہے، مصیبتیں آتے رہیں، آزمائشیں آتی رہیں، لیکن فَأَتَمَّهُنَّ، مکمل طور پہ میرا ابراہیم پیغمبر کامیاب ہوا۔ باپ کے سامنے کھڑا ہے تو کامیابی خلیل کی، قوم کے سامنے کھڑا ہے تو کامیابی خلیل کی۔ فرمایا نمرودی حکومت کا مقابلہ کیا ہے تو کامیاب میرا ابراہیم ہوا ہے، مصر کے ظالم جابر بادشاہ کا مقابلہ کیا ہے تو کامیاب میرا ابراہیم ہوا ہے، شام کے علاقے میں وہاں پہ ستاروں کی پوجا کرنے والوں کا مقابلہ کیا ہے تو کامیاب میرا ابراہیم ہوا ہے، قبیلے خاندان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے تو کامیاب میرا ابراہیم ہوا ہے، وہ چیخے میں ڈالنے لگے تو کامیاب میرا ابراہیم ہوا ہے۔ اس لیے میرے پیغمبر فاطمہن، اگر میں خدا سے پوچھو
میں نے بڑی آزمائشیں دی ہیں ابراہیم کو، ساری آزمائشوں میں کامیاب ہوا ہے تو میرا ابراہیم پیغمبر۔ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا اس لیے میں نے کیا کیا ہے، جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، انہی کامیابیوں کی وجہ سے میں نے ابراہیم کو امام بنایا۔ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں نے دنیا کا امام بنایا ابراہیم پیغمبر کو۔ کَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ قَانِتًا حَنِيفًا مُسْلِمًا، کہ ابراہیم پیغمبر ہمیشہ میری ذات پہ بھروسہ رکھنے والا ہے، میرے سامنے جھکنے والا ہے، میری اطاعت کرنے والا ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ اب کہاں تک آزمائش ہے ابراہیم علیہ السلام پہ؟ 5 قوموں کا مقابلہ کیا ابراہیم نے، 5 علاقوں کی طرف ہجرت کی ابراہیم پیغمبر نے، 5 قوموں کا مقابلہ کیا، 5 علاقوں کی طرف ہجرت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور 5 دفعہ ابراہیم کو قتل کی دھمکیاں دی گئی ہیں، لیکن وہ قتل کر سکے؟ 5 دفعہ قتل کی دھمکیاں، 5 حکومتوں کا مقابلہ کیا ابراہیم نے، 5 مقامات پہ ابراہیم نے ہجرت کی ہے۔ عراق سے مکہ، اور عراق سے فلسطین، فلسطین سے مصر، مصر سے پھر واپس آئے فلسطین میں، فلسطین سے مکہ، مکہ سے پھر دوبارہ جو ہے بیت المقدس میں۔ 5 مقامات میں ابراہیم پیغمبر نے ہجرت کی، 5 حکومتوں کا مقابلہ کیا، 5 لوگوں کا مقابلہ کیا، ہر ایک نے قتل کی دھمکیاں لگائیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، ہر جگہوں پہ کامیاب میرا ابراہیم ہی ہوتا رہا، چاہے گھر کی طرف سے آزمائش ہے یا باہر کی طرف سے آزمائش ہے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، مکمل طور پہ کامیاب جو ہے وہ میرا ابراہیم خلیل اللہ ہوا۔ اب جس وقت حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے آ گئے، واپس فلسطین پہنچ گئے، کچھ زمانے کے بعد جس وقت 9 یا 10 سال کی عمر ہوئی، اتنی جدائی اللہ کریم نے ڈال دی کہ پیدا ہوئے، اللہ نے فرمایا جاؤ جنگل ویران میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ اب دوبارہ ملاقات بھی نہیں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ پرورش ہوتی رہی۔ قبیلہ جرہم کے لوگ، یمن والے لوگ مکہ میں آ کے آباد ہو گئے۔ 9-10 سال کی عمر کو جس وقت پہنچے تو اللہ کریم نے واپس حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے بیٹے کے پاس۔ جس وقت پہنچے تو اللہ کریم نے خواب میں دکھایا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور پیغمبر کی خواب جو ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ تو جا کے سیدھا بیٹے کو کیا کہا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، او میرے بیٹے، کب بالغ معہ السعی، جس وقت ایک معصوم بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہوتا ہے، بالغ معہ السعی، اسماعیل پیغمبر اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل جس وقت ہوئے ہیں، اللہ کریم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ فلسطین میں مکہ کی طرف آؤ۔ بالغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، آتے ہی حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بیٹا انی اری فی المنام، میں نے دیکھا کہ خواب میں میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب خواب کا نام ذکر کیا ہے، اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے؟ اب بیٹے سے پوچھا، پوچھنے والا ابراہیم خلیل ہے اور جواب دینے والا اسماعیل ذبیح ہے۔ فرمایا ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے؟ آگے بیٹا بھی ابراہیم کا ہے، فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی آپ نے پوچھنے میں دیر لگا دی، افعل ما تؤمر، جلدی کرو جو اللہ کریم کی طرف سے آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ یا ابت افعل، حالانکہ سیدھا نہیں فرمایا، خواب کا نام ذکر کیا ہے، کیوں خواب کی اور حقیقت ہوتی ہے، بیداری میں اور حکم ہوتا ہے۔
کیوں خواب کا نام ذکر کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خواب میں دکھایا تھا، اور قرآن یہ بات کو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ خواب کی بات ابراہیم پیغمبر نے سچ کر کے دکھائی، اس لیے کہ پیغمبر کی خواب ایک وحی ہوتی ہے۔ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جی جلدی کرو، جو اللہ کریم کی طرف سے تمہیں حکم دیا گیا ہے، انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ کریم نے چاہا تو مجھے صبر والا پاؤ گے۔ اب ٹائم بھی ہو گیا ہے، تم لیٹ آئے ہو، اب یہ قصور ہمارا تو نہیں، آپ کا قصور ہے۔ چلو 2-3 منٹ 4 منٹ جو ہے، بیٹے کو لے کے فاران کے علاقے سے، بیت اللہ کے علاقے سے معصوم بچے کو لے کے جانے لگے مینا کی طرف، جہاں پہ حاجی لوگ آج بھی موجود ہیں۔ مینا کی طرف وادی محصر کے قریب ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر اپنے معصوم بیٹے اسماعیل پیغمبر کو لے کے جانے لگے، بات کر رہے ہیں کہ بیٹا میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو اللہ کریم کی طرف سے مجھے یہ حکم ہے، تیار رہ بیٹے۔ لیکن بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی 120 سال کا زمانہ خدا سے مانگتے رہے ہو، 120 سال کے بعد اللہ کریم نے تمہیں دیا ہے، تو کیا اس لیے دیا ہے کہ ذبح کر؟ یا پھر اے میرے ابا جی میری والدہ سے تو پوچھ لے، جس نے جدائی میں جنگل ویران بیابان میں تنہائی کے علاقے میں میری پرورش کی ہے، میری ماں سے پوچھ ابراہیم پیغمبر جو کبھی صفا اور مروہ کے اوپر 3.5 کلومیٹر کا لمبا سفر جو ہے میری ماں دوڑتی رہی ہے صفا مروہ کے اوپر۔ اسماعیل پیغمبر نے یہ نہیں کہا میری اماں سے تو پوچھ، میری والدہ سے تو پوچھ، جس نے پیاس کی شدت کو برداشت کیا ہے، جو ایک چند کھجوروں کے اوپر ایام گزارتی رہی ہے۔ اے ابا جی میری والدہ سے تو پوچھ لے، یا پھر میں اس کو بتا دوں، یا میں مل لوں، آخری ملاقات اپنی والدہ سے کر لوں۔ لیکن ابراہیم پیغمبر کا یقین بھی اللہ کی ذات پہ، اسماعیل کے دل میں بھی سب سے زیادہ محبت ہے تو اللہ کریم کی ذات کے محبت ہے۔ تو اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا او لوگو، ایک طرف اللہ کریم کی محبت ہے، دوسری طرف تمہاری اولاد ہے، دوسری طرف تمہارا قبیلہ، مال دولت، خاندان ہے۔ ہر چیز سے زیادہ محبت ہونی چاہیے دل میں تو صرف اللہ کریم کی ذات کی۔ تو بیٹے کو لے کے جانے لگے، محصر کے قریب جمرات سے گزر کے آگے پہاڑ کے اوپر، آج بھی وہاں پہ نشان موجود ہے جس پہاڑ کے اوپر حضرت خلیل اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کے گئے ہیں۔ وہاں پہ جا کے فرمایا فانظر ماذا تری، بیٹے نے کہا یا ابت افعل، اے ابا جی جلدی کرو، لیٹ نہ کرو، پوچھنے میں تو نے دیر لگائی، کہیں اللہ کریم انکار نہ کر دے، تو نے میرے حکم میں تاخیر کیوں کی ہے؟ میں تمہاری قربانی قبول ہی نہیں کرتا۔ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ کریم نے چاہا تو مجھے صبر والا پاؤ گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ فرماتے ہیں دونوں باپ اور بیٹا انہوں نے اپنے سر میں خدا کے سامنے جھکا دیے۔ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، فرمایا ابراہیم نے اپنے بیٹے معصوم کو پہلو کے اوپر لٹا دیا، جیسے آدمی ذبح کرنے کے لیے نہیں لٹاتا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، لوگ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الٹا لٹایا تاکہ پیچھے کی طرف سے میں جو ہے ذبح کروں، تاکہ میری نظر اپنے بیٹے کے اوپر نہ پڑ جائے، کہیں وہ محبت جوش میں نہ ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، جو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں پھر الٹا لٹانے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ ابراہیم وہ ان کو بیٹے کو دیکھ رہے ہیں،
الٹا نہیں، بالکل سیدھا لٹایا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں پھر ماتھے کے اوپر پٹی باندھ دی، پٹی شٹی کوئی باندھی نہیں ہے۔ بیٹا خود کہہ رہا ہے ابا جی مجھے جلدی ذبح کرو، اور ذبح بھی نہیں کہا، افعل ما تؤمر، جلدی کرو کسی بھی طریقے سے میرے اوپر موت کا فیصلہ کر تاکہ اللہ تعالیٰ میری قربانی کو جلدی قبول کرے۔ یہ نہیں کہا مجھے چھری سے ذبح کرو، فرمایا افعل ما تؤمر، ابا جی جلدی کرو جو اللہ کی طرف سے حکم آیا۔ نہ تو حضرت ابراہیم نے الٹا لٹایا ہے، جیسے ذبح کرنے کے لیے لٹایا جاتا ہے اسی طرح لٹایا ہے، اور نہ ہی ماتھے کے اوپر یا آنکھوں کے اوپر کوئی پٹیاں باندھی ہیں، کوئی پٹی شٹی باندھی نہیں ہے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین یہ پیشانی کو کہا جاتا ہے، دونوں پہلوؤں کے اوپر، ایک پہلو کے اوپر حضرت اسماعیل کو لٹایا ہے۔ چھری لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کناروں کے اوپر ملائکہ کھڑے ہیں، کہنے لگے اللہ تو نے خلیل کو بیٹا دیا کیوں؟ اگر 120 سال کے بعد تو نے دیا ہے تو فوری تو نے حکم دے دیا ذبح کرنے کا، تو تو نے دینا ہی نہیں۔ ایسا منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اسی چیز کو تو میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اسی لیے میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو نہ تو خلیل جیسا کوئی انسان ہے، نہ اسماعیل جیسا کوئی بیٹا آئے گا۔ یہ دونوں باپ بیٹا اعلیٰ مقام والے بندے ہیں، اس لیے اللہ کریم نے اسماعیل پیغمبر کی قرآن میں تعریف کی ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار اور باپ ذبح کرنے کے لیے تیار۔ چھری لے لی حضرت ابراہیم پیغمبر نے، چھری چلانے لگے۔ اب باپ بیٹا کسی کے ارادے میں شک، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، نادیناہ، ہم نے آواز دی جلدی سے ابراہیم کو۔ ابراہیم پیغمبر تیار ہو گئے ذبح کرنے کے لیے، بیٹے کو لٹایا ہے، تلہ للجبین، لٹایا ہے، ونادیناہ، ہم نے جلدی سے آواز دی، رک میرا ابراہیم پیغمبر، ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب جو ہے وہ سچ کر کے دکھایا، یہ بیٹا ذبح ہونے کے قابل، ایسے بیٹوں کو ذبح نہیں کیا جاتا، تمہیں معلوم کوئی نہیں، یہ تو وہ اسماعیل ہے جس کے پیٹ سے میں نے محمد جیسا آخری رسول پیدا کرنا ہے۔ میرا ابراہیم پیغمبر قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچ کر کے دکھایا، اب کیا کر، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اپنی دائیں جانب پہ دیکھ، تیرا بیٹا بھی آلہ ہے، تاکہ میں اس رسم کو ختم کرنا چاہتا ہوں جو لوگ اپنی اولادوں کو ذبح کرتے ہیں، کہ انسانوں کی قربانی کو میں منتقل کرنا چاہتا ہوں حیوانوں کی قربانی کی طرف۔ جہاں پہ اولاد ذبح کی جاتی ہے ان کی جگہ کے اوپر آ کے جانور ذبح کیے جائیں۔ اس رسم کو ختم کرنے کے لیے میں نے نمونہ بنانا ہے ابراہیم تیری ذات کو۔ ایک یہ وجہ تھی۔ دوسری وجہ قرآن کیا ذکر کرتا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ابراہیم کو بڑی ذبح کا بدلہ دیا۔ جنگل اور جنت سے اللہ کریم نے جانور بھیج دیا، بعض کہتے ہیں کبش یعنی دمبا بھیجا اللہ تعالیٰ نے جنت سے، فرمایا ابراہیم اس کو ذبح کرو، اسماعیل ایسا مال ذبح کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جنت کے دمبے کو ذبح کیا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی
انہی کے خاندان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس لیے آپ نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحین کا لڑکا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کریم نے اس ابراہیم پیغمبر کی سنت کو قیامت تک جاری رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی حکم دیا وانحر، آخر وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ ابراہیم پیغمبر کے دل میں جو محبت تھی اولاد کی، فرمایا اس کو ختم کر دیا۔ ساری محبتیں سے ہو تو صرف ایک اللہ کریم کی ذات کے لیے۔ قرآن نے یہ معنی سمجھایا اگر اولاد، مال، دولت قربان کرنا پڑے اللہ کی رضا کے لیے تو قربان کر دے، اسی طرح جس طرح میرا ابراہیم تیار ہو گیا تھا۔ تو ارادہ کر، نیت کر، قربان کر، اس کا میں نعم البدل تمہیں ضرور دوں گا۔ اب 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب ہے، اور 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پہلی تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، ثنا کے بعد 3 تکبیریں زائد کہی جائیں گی۔ تکبیر کے اوپر آپ ہاتھ اٹھاؤ گے، پھر ہاتھ چھوڑ دو گے۔ اس کے بعد امام فاتحہ پڑھے گا اور سورت پڑھے گا۔ دوسری رکعت میں امام پہلے قرات کرے گا، قرات کرنے کے بعد پھر 3 تکبیریں زائد ہوگی، اور چوتھی تکبیر کے ساتھ جو ہے رکوع چلا جائے گا۔ سمجھ آ گیا سب کو طریقہ؟ جب آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں تو ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں، تکبیر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوں گی، اور دوسری رکعت میں جو ہے قرات کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔ ہمارا ٹائم جو تھا وہ 6:45 کا تھا، بارش کی وجہ سے آ کے یہ ہے۔ ہاں خطبہ سن کے جانا بھائی، یہ سنت ہے۔